والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع فقال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواہ مسلم۔ یہ حدیث 25 نمبر حدیث ہے۔ صفت الصلاح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، اس سلسلے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک اور حدیث یہاں پر ذکر کی جا رہی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مشہور و معروف صاحب رسول، ان کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے، اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے، قالا، تو کہتے تھے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے حمد ہے، ملء السماوات، کتنی حمد ہے؟ مل مانے بھرنا، مل مانے بھرنا، السماوات مانے آسمانوں، آسمانوں کے برابر بھری ہوئی، زمین بھری ہوئی، آسمان اور زمینوں کو بھر دیتی ہیں، جتنی تعریف اللہ کی ہے اتنی اللہم ربنا، اے اللہ ربنا ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے تعریفیں، تیرے لیے تعریفیں ہیں، ملء السماوات وملء الارض، زمین بھر، آسمان بھر، وملء ما شئت من شیء بعد، اور جتنا تو چاہے، شئت مانے تو چاہنا، تیرا چاہنا، یعنی اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ تو جتنا چاہتا ہے اس قدر، اس کے بعد یعنی کوئی بھی چیز نہیں، جتنا تو چاہتا ہے اس کے بعد کوئی چاہت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ملء ما شئت من شیء بعد، اور جو کچھ تو چاہے اس کو بھی بھر دیتی ہیں، یعنی اتنی تعریف اللہ تیری لیے ہے۔ اہل الثناء والمجد، تو تعریف اور بزرگی کا مستحق ہے۔ اہل مانے والا، اہل مانے والا، الثناء کے معنی تعریف، المجد کے معنی بزرگی، عزت، اور تو عزت اور بزرگی اور ثنا اور تعریف والا ہے۔ احق ما قال العبد، بہت صحیح ہے، سب سے صحیح بات وہ ہے، ما قال العبد، جو بندے نے کہی، جو بندے نے کہی وہ سب سے صحیح اور حق بات ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب کے سب لکا تیرے لیے، عبدن ایک بندہ، ایک غلام ہے۔ ہمارا کام، ہماری حیثیت تو صرف ایک بندے کی ایک حیثیت ہے، ایک غلام کی حیثیت ہے۔ اللہم لا مانع، اے اللہ لا مانع، نہیں ہے کوئی بھی روکنے والا، لما اعطیت، جسے تو عطا کر دے، عطایات من دینا، لما اعطیت جو تو عطا کرے، یعنی تو جسے عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطیہ، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطیہ کوئی دینے والا نہیں ہے، لما منعت جسے تو روک دے، جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد، اور نفع دینے والا، نفع بخش نہیں ہو سکتا، ذا الجد کس کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں جسے تو دینے والا ہے، اور جو تو روکنے والا ہے اسے کوئی دینے والا نہیں، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور بزرگی والے کو تیری جانب سے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی، کسی بھی دینے والے کو اللہ تعالیٰ تیری جانب سے جس کو بھی دی جاتی ہو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ جو کچھ تو دینے والا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکنے والا ہے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ تیری ذات پاک ہے، تو بلند و بالا اللہ عز و جل ہے، تو بلند ذات ہے، تو عظیم ذات اور عظیم قدرت والا ہے۔
تو یہ حدیث میں رکوع کے بعد کی دعا کا ذکر ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ باب کے تعلق سے اور اس حدیث کے تعلق سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ باب کے اندر یہ قائم کیا گیا کہ نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، تو آپ رکوع کے بعد کیا پڑھتے تھے اس کا خلاصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا صفت الصلاۃ، نبی کی نماز کا طریقہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ رکوع کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ باب سے اس کا تعلق ہے اور بالکل واضح تعلق ہے۔ نمبر دو، اب اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد یہاں جو موجود دعا ہے وہ مکمل پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ ہم لوگ اللہم لک الحمد، اللہم ولک الحمد، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا ہم لوگ جانتے ہیں رکوع کے بعد پڑھنے کی۔ لیکن یہاں پر ایک عظیم دعا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ہم آپ کو اس بارے میں بھی وہی وضاحت کریں گے جو ہم نے سے پہلے درس میں کی تھی، کہ جو نماز فرض نماز ہے، ان فرض نماز میں جتنی دعائیں ثابت ہیں اتنی دعاؤں کو پڑھا جائے۔ البتہ یہاں پر جو دعائیں ہیں جو یہاں ذکر کی جا رہی ہیں، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں، یعنی نفل اور سنت نمازوں میں یہ دعا پڑھتے تو جو یہاں موجود ہے حدیث میں، اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی والی جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرض نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے معن بعد سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ رکوع کے معن بعد فوراً سجدے میں نہیں چلے جاتے، بلکہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے اطمینان سے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، اتنی دعا پڑھنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے؟ کم سے کم 5 سیکنڈ یا آدھا منٹ، آدھے منٹ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رکوع کے فوراً بعد سجدے میں گر پڑنا بغیر دعا کے، جیسا کہ بہت سارے بھائی ہمارے کرتے ہیں، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کو بہت پسند کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کن کن الفاظوں میں کی جانی چاہیے، ان کا تذکرہ آپ کو اس حدیث سے بھی لگ سکتا ہے اور اندازہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی لک الحمد ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شیء بعد، یعنی اتنی تعریف ہے اللہ، اتنی تعریف ہے تیری کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے اور ساری چیزیں بھر جائیں، ہے نا؟ اور تو یہ ہے، تو ثنا کے قابل ہے، تو تعریف کے قابل ہے، اسی کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے ہم وہی کہیں گے جو تیرے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ لہذا تو جس کو دیتا ہے اس کو کوئی روکتا نہیں، کوئی جو تو روکتا ہے اس کو کوئی دیتا نہیں، یعنی اللہ کی قدرت کا اعتراف۔ تو اس طریقے سے ہمیں کیا معلوم ہوا حدیث کے الفاظ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بہت اچھی طریقے سے کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی تعریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع، سجود، کھڑے، قیام، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے آج کے درس کا۔ اگلی حدیث۔ جی، اگلی حدیث۔
माइक बंद है। عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. یہ روایت اس کتاب کی 26 نمبر کی ہے. صفت الصلاح کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنے کا سجدے میں کیسا تھا، اس کو ہم اس حدیث سے انشاءاللہ جانیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان اسجد علی 7 اعظم، ان اسجد کہ میں سجدہ کروں، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سجدہ کروں علی 7 اعظم. سبع کہتے ہیں 7 کو، اعظم کہتے ہیں ہڈی کی، 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے. وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ علی الجبہتی، جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو، جبہہ یعنی پیشانی پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. وہ اشار بیدہ الی انفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ مانے اشارہ کرنا، اشارہ کیا بیدہ اپنے ہاتھ سے، الی انفی اپنی ناک کی طرف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا تذکرہ کیا، پیشانی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہ دونوں چیزیں سجدے کی حالت میں لگنی چاہیے، پیشانی کے ساتھ ناک بھی لگنی چاہیے. یہ ایک ہوا جس ہڈی پر اللہ کے نبی کو حکم ہوا ہے کہ سجدہ کریں. نمبر 2، دوسری 2 ہڈیاں کیا ہیں؟ والیدین، دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں، یعنی 2 ہاتھ جو ہم رکھتے ہیں نیچے، ان کو رکھنے کا حکم ہے. دیکھیے آپ یہاں سے حدیث کو سمجھیں اور سجدہ کرنے کا طریقہ سمجھیں، اور جو لوگ آج کے دور میں غلط طریقے سے سجدہ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس حدیث کے ذریعے سے جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو ایک تو جبہہ ہے یعنی پیشانی، اور پیشانی کے اندر ناک بھی داخل ہے کیونکہ یہ چہرے کے اندر ہے. والیدین، اور دونوں ہاتھوں، ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ زمین پر رکھیں گے. والرکبتین، اور 2 گھٹنے، دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں. اور نمبر کتنے ہوئے؟ 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 4 ہوئے. جبہہ 5 یعنی پیشانی 5. وہ اطراف القدمین، اور دونوں پیروں کے جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو پور ہیں، ان کے جو سرے ہیں، ان کو ہمیں قبلے کی طرف رکھنا ہے. تو اس طریقے سے 2 پیر ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، 4 ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 6 ہو گئے، اور ایک جبہہ یعنی پیشانی، اور پیشانی کے اندر ناک بھی داخل ہے. اس طریقے سے 7 ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے. اس حدیث کو امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صفت الصلاح کے اندر لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا اس میں خاص کر کے سجدہ کرنے کا طریقہ 7 ہڈیوں پر تھا جو اللہ کے نبی نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اس سے باب اور حدیث کے اندر ربط معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ سجدے میں ایسا تھا جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. اب اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سجدہ 7 ہڈیوں ہی پر ہی کرنا چاہیے. ہمیں سجدہ کیا ہے؟ 7 ہڈیوں پر ہی کرنا چاہیے، ہاں اس سے زیادہ پر نہیں کر سکتے ورنہ یہ سنت رسول کے خلاف ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کریں گے تو ہمارے ہاتھ کی جو کلائیاں ہیں وہ صرف زمین پر لگے گی، نہ کہ ہمارا جو ہاتھ دھونے کا جو حصہ ہے، اس کو مرفق کونی کہتے ہیں، کوہنی کے حصے کو زمین پر یا رانوں پر نہیں لگائیں گے. دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا والیدین سے؟ کہ کوہنی کو زمین پر رکھنے کی حدیث نہیں ہے، اور اگر کوئی رکھتا ہے کوہنی کو زمین پر ٹچ کرتا ہے یا زمین پر نہیں تو اپنی رانوں سے، اپنے پیروں سے یا اپنے پیٹ سے، تو یہ سنت رسول کے خلاف، اس کا یہ سجدہ کیا ہے؟ سنت رسول کے خلاف ہے. نمبر 2، تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب کوہنی نہیں لگے گی تو پیٹ بھی ہماری رانوں سے دور رہے گا، جدا رہے گا.
اس لیے پیٹ اور رانوں کو بھی جدا رکھا جائے گا، تبھی جا کر کے گھٹنے صحیح طریقے سے زمین پر ٹچ ہوں گے۔ کیونکہ جو لوگ، خواتین خاص کر کے عورتوں کی نمازوں میں فرق کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے بیٹھتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ تورک میں بیٹھتے ہیں، آخر رکعت میں بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال دیتے ہیں اور اپنے بائیں پیر کے ران پر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے پیٹ کے حصے کو اپنی رانوں سے ٹچ کر لیتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو رانوں سے جوڑ لیتے ہیں، جو کہ شریعت کے حساب سے پوری طریقے سے ان کا نماز کا پورا طریقہ بالکل غلط ہے۔ پورا طریقہ بالکل غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اور یہاں پر آپ نے بتایا کہ آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں پر صرف سجدہ کرتے تھے، نہ کہ آپ اپنی کوہنیوں کو بچھا دے، نہ آپ اپنے جو ہے گھٹنوں کو بچھاتے، بلکہ گھٹنوں کو کھڑا رکھتے تھے۔ جب گھٹنے کھڑے رہیں گے تو پیٹ نہیں ملے گا ران کے ساتھ، یہ یاد رکھیں گے۔ تو اس مسئلے سے، اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا، اور اس مسئلے حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہمارے قدم ہیں وہ کھڑے ہوں گے، بچھائے نہیں جائیں گے، جیسے کتوں کی طرح سے لوگ بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا کتوں کی طرح سے چوڑے کر کے جو ہے انگلیوں کے اوپر جو کھڑا کرنے کا حکم ہے اس کو نہ کر کے انگلیوں کو بچھا دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو سنت رسول کے مطابق اگر سجدہ نہیں ہوا تو وہ سجدہ سجدہ نہیں ہے، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ہمیں اسی لیے دیا گیا۔ تو آج کے دور میں بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بہت ساری بہنوں کی نماز کا فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ عورتوں کا مختلف ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی نماز کو مختلف نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین دونوں کے لیے اسوہ و نمونہ بنایا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں۔ گویا یہ حکم ہے، اور حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ ایک ہے سنت، ایک ہے حکم، اللہ تبارک و تعالی نے حکم صادر کر دیا، لہذا اس حکم کی خلاف ورزی کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی اس حکم کے خلاف کوئی کام کرے گا تو پھر ایسا آدمی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ 2 حدیثوں کا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ نیکسٹ، اگلی حدیث۔ جی، اگلی حدیث۔ جی، وعن ابي بحينة وعن ابن بحينة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه، متفق علیہ۔ دیکھیے، اس حدیث کو اگر سمجھ لیں گے تو پچھلی حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی، حدیث نمبر 26، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ دیکھیے، ابن بحینہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، وسجد، اور نماز میں جب سجدہ کرتے، فرج بین یدی، تو اپنے دونوں ہاتھوں کے جو بازو ہیں، ہاں یا ہاتھ سے مراد، ہاں اپنے دونوں بازوؤں کو کھلا رکھتے تھے، کھول دیتے تھے۔ اتنا کھولتے تھے بازوؤں کو، بغل کے حصوں کو، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی، بغل دونوں بغل ہیں نا ہمارے، ان دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی، اتنا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو چوڑا رکھتے تھے، پھیلا کر کے رکھتے تھے۔ میں نے اس لیے کہا اس حدیث کو بہت اہم ہے کہ اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پچھلی حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی 7 ہڈیوں پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے 2 ہاتھوں کا تذکرہ، کہ 2 ہاتھوں پر ٹیک لگاتے تھے سجدے کی حالت میں۔ اب جو آپ کی کوہنی کا حصہ تھا وہ ران سے نہیں لگتا تھا، اس کی وضاحت اس حدیث میں ہے۔ دیکھیے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جو 27 ہے، کہ آپ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے تو تھے، لیکن آپ کی ہتھیلیوں کے بعد آپ کی
جو دونوں کوہنیاں ہیں، آپ کے جو دونوں بازو ہیں، آپ کے جو دو بغل کے حصے ہیں، یہ کھلے رہتے تھے، اور اتنے کھلے رہتے تھے کہ جس سے آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تھے تو اپنی دونوں رانوں کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں کو ملایا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ جدا رکھتے تھے۔ اور بعض حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی کی اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ چلا جائے، یعنی اس قدر واضح انداز میں اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے۔ پھر بھی امت کے لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور لہذا عورتیں جو ہے چپٹا سجدہ کریں گی، اور مرد حضرات جو ہے اونچا سجدہ کریں گی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر۔ یہ بھائی اپنی جانب سے لوگوں نے گھر رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپٹا سجدہ نہیں کیا، نہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے چپٹا سجدہ کیا، بلکہ آپ کا حکم یہ ہے کہ 7 ہڈیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے، میں ویسے سجدہ کروں گا۔ اور اس کی کیفیت مزید اگر جاننا ہو تو اس حدیث نمبر 27 میں اگر ہم اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بغل کے حصے کھلے ہوتے تھے، اور دونوں آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تھے، بازو دور رہتے تھے آپ کی پیٹھ سے، آپ کی ران سے، اور آپ کے پیٹ سے بالکل جدا رہتے تھے آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کے دونوں بازو۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اذان کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔